الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال ولو كنا كارهين۔ اس آیت مبارکہ سے 9ویں پارے کا آغاز ہوتا ہے۔ جیسا کہ کل گزارش کی گئی کہ یہ رکوع کچھ 8ویں پارے میں ہے، کچھ 9ویں پارے میں ہے، اور یہاں پر بات چل رہی ہے حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کی۔ یہاں پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضرت شعیب کی قوم کے سرداروں نے کہا، جو تکبر کرنے والے سردار تھے، اے شعیب، آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو ہم اپنی بستی سے نکال دیں گے، یا یہ ہے کہ آپ ہماری ملت میں واپس آ جائیں۔ تو یہاں قرآن پاک کے الفاظ پہ غور فرمائیں۔ ان کی قوم کے متکبر لوگ کہنے لگے، تو بندے چاہے کافر ہوں یا کسی بھی مذہب کے ماننے والے ہوں، نبی کی قوم اور ان کی قوم ایک ہو سکتی ہے۔ قرآن کا بیان ہمیں یہاں یہ بتا رہا ہے، لیکن کافروں کی ملت اور نبی کی ملت ایک نہیں ہو سکتی۔ نبی کی ملت اور ہے، کافروں کی اور ہے، قوم ایک ہو سکتی ہے۔ اس آیت مبارکہ نے یہ دونوں باتیں بڑی واضح کر دی۔ اقبال نے کہا، اپنی ملت پہ قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، کہ خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ تو اقبال نے اپنے شعر میں قوم اور ملت کو بظاہر ایک معنی میں استعمال کیا، لیکن آپ جانتے ہیں کہ اقبال کے ہاں کلام کی بڑی گہرائی ہوتی ہے، اس لیے پورے طور پہ یہاں مترادف نہیں ہے۔ تو بہرحال نبی کی اور کفار کی قوم ایک ہو سکتی ہے، ملت ایک نہیں ہو سکتی۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ ہماری ملت میں واپس آ جائے۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا، ہم نے تو اللہ پہ بڑا جھوٹ گھڑ دیا اگر ہم تمہاری ملت میں واپس آ جائیں، بعد اس کے کہ اللہ نے ہمیں اس سے بچا لیا ہے، نجات دے دیا، اور ہمارے لیے یہ بالکل شایع نہیں ہے کہ ہم اس میں واپس آ جائیں۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے اس کا انکار کیا۔ جیسا کہ کل بتایا گیا، اس قوم کی ایک خرابی یہ تھی کہ یہ راستوں میں خاص طور پہ رات کے وقت لوگوں کو لوٹتے تھے، ڈاکے مارتے تھے۔ دوسری خرابی یہ تھی کہ یہ ماپ اور تول میں کمی کرتے تھے۔ انہیں اللہ کے نبی نے سمجھایا اور بہت سمجھایا، لیکن یہ باز نہ آئے، تو پھر ان پہ عذاب اترا، سخت عذاب، عذاب یوم ذلہ، ان پر آگ کا عذاب اتارا گیا۔ روایات میں ہے کہ آگ کی بارش ہو گئی۔ اس طرح یہ لوگ تباہ و برباد ہوئے، اور قرآن یہاں کہتا ہے الذین کذبوا شعیبا کأن لم یغنوا فیہا، جنہوں نے شعیب کو جھٹلایا وہ ایسے ہو گئے جیسے یہاں رہے ہی نہیں، نام و نشان مٹ گیا اس قوم کا۔ اسی طرح دیگر اقوام جنہوں نے اپنے انبیاء کو جھٹلایا۔ لہذا اگلی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کا مکالمہ، باہم گفتگو ذکر کی ہے۔ تو چونکہ قوم میں بڑا سردار جو بادشاہ بھی تھا فرعون، اس کے ساتھ بھی نظریات کا اختلاف تھا، اس لیے کہیں بات
فرعون کے مقابلے میں آ گئی ہے، کہیں قوم کے مقابلے میں آ گئی۔ اور قرآن پاک میں یہی وہ قوم ہے سابقہ اقوام میں سے جس کا سب سے زیادہ تذکرہ آیا، اور انبیاء کے اعتبار سے بھی سب سے زیادہ تذکرہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا آیا ہے سابقہ انبیاء میں سے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے واقعہ کسی حد تک تفصیل سے بیان کیا ہے جادوگروں کا، جب فرعون نے جادوگر اکٹھے کر لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مقابلے کے لیے۔ یہ واقعہ ایک خاص تفصیل کے ساتھ سورہ طٰہٰ میں آتا ہے، وہاں ممکن ہوا تو انشاءاللہ عرض کریں گے۔ یہاں یہ بات بھی آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کے ساتھیوں پر طرح طرح کے عذاب بھی ڈالے۔ قرآن کہتا ہے ارسلنا علیہم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آیات مفصلات، ان پر اللہ کا عذاب آیا، ایک دفعہ طوفان، ایک دفعہ ٹڈیاں، ایک دفعہ جوئیں، ایک دفعہ مینڈک، ایک دفعہ خون۔ کیفیت کیا تھی کہ فرض کریں جب مینڈکوں کا عذاب آیا تو ہر جگہ مینڈک ہی مینڈک، ان کے کھانے میں، پانی میں، بستروں پہ چھلانگ لگاتے اور پھرتے تھے۔ جب خون کا آیا تو ہر چیز میں خون ہو جاتا، جب جوؤں کا آیا تو ہر چیز میں جوئیں، پھر ایک دفعہ طوفان، پانی کا عذاب، ان کے گھروں میں یعنی قوم فرعون کے گھروں میں اس طرح پانی کھڑا تھا کہ گویا ان کے گلے گلے تک پانی تھا۔ اور ساتھ ہی جو بنی اسرائیل کے گھر تھے، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیروکار تھے، وہ اس عذاب سے بچے ہوتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے کس طرح نشانی انہیں دکھائی، ان کے گھروں میں کچھ نہیں ہوتا تھا، ان کے گھروں میں عذاب ہوتا تھا۔ اور جب بھی عذاب آیا، صاحب جلالین نے لکھا کہ ایک ہفتہ رہتا، تو پھر وہ کہتے جب بھی ایک عذاب آتا، اے موسیٰ اپنے رب سے دعا کر، اگر وہ یہ عذاب ہم سے دور کر دے تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا فرماتے، وہ عذاب دور ہو جاتا، لیکن یہ بعد میں پھر منکر ہو جاتا۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان پر یہ 9 قسم کی آزمائشیں ڈالی ہیں، 9 قسم کے عذاب، ان کا یہاں پہ تذکرہ فرمایا ہے۔ پھر اس بات کا ذکر آیا کہ بنی اسرائیل حضرت موسیٰ کے ماننے والے جب دریا سے بچ گئے، نکل گئے، آگے قوم کے پاس سے گزر ہوا جو ایک بت کی پوجا کرتے تھے، کہنے لگے اے موسیٰ ہمارا بھی ایک بت مقرر کر دے جیسے ان کا۔ فرمایا انکم قوم تجہلون، تم تو بڑی جہالت کی بات کر رہے ہو، ایسا کہنا تو قطعاً درست نہیں ہے، توحید کے منافی ہے۔ تو یہاں یہ تذکرہ چل رہا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا، کچھ باتیں بنی اسرائیل کی ہیں، کچھ باتیں قوم فرعون کی ہیں۔ تو ان کے درمیان میں ایک واقعہ آ گیا اصحاب سبت کا، اس کا معمولی اشارہ تو پہلے پارے میں بھی گزرا، لیکن وہاں میں نے گزارش کی تھی کہ آگے ذرا تفصیل سے بات آتی، وہاں کچھ عرض نہیں کیا تھا۔ ایک بستی تھی بحر کلزم کے کنارے، کہتے ہیں کہ مدین کے قریب ہی تھی۔ اگر ہم تھوڑا جغرافیہ کو سمجھیں تو مکہ شریف سے شمال میں ہے مدینہ، مدینہ منورہ سے مزید شمال میں ہے تبوک۔ تو مکہ ہو، مدینہ ہو، تبوک ہو، اس سب کے ساتھ ساتھ مغرب کی جانب سمندر چلتا ہے جسے بحر کلزم کہتے ہیں، بحر احمر بھی کہتے ہیں، یعنی اسے ریڈ سی کہا جاتا ہے۔ تبوک کے بالمقابل سمندر کے پار ملک مصر اور ملک شام کی سرحدیں ہیں، وہاں پر یہ بستی آباد تھی۔ ان بستی والوں کی آزمائش آ گئی اللہ کی طرف سے کہ اللہ نے فرمایا ہفتے والے دن مچھلیاں نہیں پکڑنی۔ ان کی معیشت اور خوراک دونوں کا ذریعہ مچھلیاں تھی، بڑا ذریعہ، لہذا اللہ کی طرف سے آزمائش آ گئی۔
اب منع کیا تھا ہفتے کا دن، اور ہوتا یہ تھا کہ ہفتے والے دن مچھلیاں زیادہ آتی تھی، باقی دنوں میں کم آتی تھی۔ اب یہاں سے ہم یہ نقطہ آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کبھی زیادہ دے کے آزماتا ہے، کبھی تھوڑا دے کے آزماتا ہے، دونوں میں آزمائش تھی۔ لہذا انہوں نے ایک ہیلا سوچا کہ سمندر کے کنارے گڑھے کھود لیے۔ ہفتے والے دن جب مچھلیاں آتی، بڑی زور سے پانی آتا، پانی کی موجیں آتی، تو وہ زور سے پانی کی موجیں ان گڑھوں میں داخل ہوتی جو سمندر کے کنارے تھے، اور ساتھ ہی مچھلیاں بھی آ جاتی، وہ گڑھوں میں بند ہو جاتی، تو اگلے دن وہ اتوار کو جا کے پکڑ لیتے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم ہفتے کو تو نہیں پکڑتے، ہم تو اتوار کو پکڑتے۔ گویا وہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اللہ کے حکم کے مقابلے میں ہیلا سازی کر رہے ہیں، لہذا اللہ تعالیٰ کا اس قوم پہ عذاب آئے۔ مفسرین کرام نے واقعات کے مختلف اشارات دیے ہیں۔ ایک اشارہ یہ ہے کہ قوم کے 3 حصے ہو گئے، ایک مچھلیاں پکڑنے والے، دوسرے روکنے والے، اور تیسرے درمیان میں رہنے والے، جو کہتے ہیں کہ کسی کو کچھ نہ کہیں، جو جان لگا ہوا ٹھیک لگا ہوا، وہ ایسے تھے۔ لہذا اب ان کے بارے میں اختلاف ہے کہ یہ عذاب میں مبتلا ہوئے یا نہیں۔ باقی جو مچھلیاں پکڑنے والے تھے ان پر عذاب آیا، اللہ تعالیٰ نے انہیں بندر اور خنزیر بنا دیا، شکل مسخ کر دی گئی، 3 دن بعد وہ مر بھی گئے۔ اور اس سے پہلے ایک تاریخی اشارہ یہ ہے کہ روکنے والوں نے اپنے اور ان کے درمیان ایک دیوار بھی قائم کر لی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ ہمارا علاقہ الگ ہے، تمہارا الگ ہے، ہمارا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ تو اس سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ ہیلا سازی شریعت میں اچھی بات نہیں۔ اس لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے جہاں بخاری شریف میں نماز کی کتاب بنائی، زکوٰۃ کی کتاب بنائی، حج کی، روزے کی، جہاد کی، تو وہاں ایک کتاب امام بخاری نے کتاب الحیل بھی بنائی، جس میں فقہا کی ہیلا سازیوں کا رد کیا۔ اس لیے امام بخاری پر جو طعن کرنے والے لوگ ہیں، ان کے طعن کے اسباب میں سے ایک بڑا سبب یہ ہے کہ کتاب الحیل ان کے لیے بڑی پریشانی کا باعث ہے۔ شریعت کا تقاضا یہ ہے کہ ہر مومن دوسرے کے لیے دل سے خالص ہو، اور فقہا کہتے ہیں اگر سیدھی طرح کام نہیں بن رہا تو ادھر سے ایسے کر کے بنا لے۔ تو شریعت دھوکہ دہی سے منع کرتی، ہیلا سازی سے منع کرتی۔ قرآن کریم نے یہ جو واقعہ ذکر کیا ہے یہ بھی ہمارے لیے اسی بات کے اشارات دے رہا ہے۔ پھر اگلی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عہد الست کا ذکر فرمایا، جب تمام انسانوں کی روحیں تھیں، اور یقیناً اس میں میری بھی روح تھی، آپ کی بھی روح تھی، ہم سب وہاں تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ابھی پیدا نہیں کیا، جسم عطا نہیں کیا، عالم ارواح ہے، وہاں سب سے یہ اقرار لیا، وعدہ لیا کہ میں تمہارا رب ہوں کہ نہیں۔ سب نے کہا کیوں نہیں؟ تو فرمایا یہ نہ کہنا کہ ہم اس بات سے غافل تھے یا ہمیں اس کا علم نہیں تھا۔ مطلب یہ ہے کہ ہمیں اللہ نے بھیجنے سے پہلے ہی سبق پڑھا دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ مہربانی فرمائی کہ جب ہم اس دنیا میں آئے تو اللہ نے وہی سبق یاد کرانے کے لیے اپنے برگزیدہ بندے بھیجے جنہیں انبیاء اور رسول کہا جاتا ہے۔ پھر بڑے بد نصیب ہوئے وہ لوگ جو پہلے وعدہ بھی کر کے آئے تھے، پھر یاد دہانی کرانے والوں کی یاد دہانی بھی انہوں نے سنی، لیکن وہ اپنے اقرار کی طرف واپس نہ آئے اور اس کو انہوں نے پورا نہ کیا، بلکہ اپنے اقرار کو توڑ کے اللہ کے ساتھ شرک کرنے لگے۔ تو عہد الست کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بیان فرمایا۔ پھر اگلی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین کے شرک کا رد جو ہے کئی انداز سے فرمایا۔ یہاں یہ بھی فرمایا کہ حالت یہ ہوتی ہے ان کی
کہ آنکھیں ہیں دیکھتے نہیں، کان ہیں سنتے نہیں، دل ہیں سمجھتے نہیں، یعنی حق کو نہیں دیکھتے، حق کو نہیں سنتے، حق کو نہیں سمجھتے، باقی انہیں ہر چیز نظر آتی ہے۔ تو گویا اصل سننا وہ ہے جس میں حق کو سننا ہو، اصل دیکھنا یا بصارت اور بصیرت یہ ہے کہ کوئی بندہ حق کو دیکھ لے اور اسی کا دل دانا ہے اور اسی کا دل عقل والا ہے کہ جو اللہ کی توحید کو اور حق کو سمجھ لے۔ یہ اشارات یا اللہ تعالیٰ نے بڑے واضح فرمائے۔ پھر سورۃ مبارکہ کے آخر میں فرمایا کہ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، اللہ کا جب ذکر کرو تو آہستگی سے کرو اور عاجزی سے کرو۔ پیچھے ایک آیت گزری ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ سے دعا کرو آہستگی اور عاجزی سے، اور یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یہاں حد سے بڑھنے والوں سے مراد وہ لوگ ہیں جو دعا میں حد سے بڑھتے ہیں، لہذا دعا کے بھی آداب ہیں، شریعت نے ہر چیز کے آداب انسان کو سکھائے ہیں جنہیں ملحوظ رکھنا چاہیے اور حد سے نہیں بڑھنا چاہیے۔ تو ان آیات کے بیان کے ساتھ سورۃ الاعراف کا اختتام ہوا۔ تھوڑا سا حصہ سورۃ الانفال کا بھی آج کے پارے میں آیا ہے۔ سورۃ الانفال مدنی سورت ہے، انفال نفل کی جمع ہے۔ نفل جیسا کہ آپ جانتے ہیں ایک فرض نماز ہے، ایک نفل نماز ہے، فرض روزہ ہے، نفل روزہ ہے۔ تو نفل کا معنی ہوتا ہے اضافی چیز۔ تو اس صورت میں بنیادی طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال غنیمت کے احکام بیان فرمائے۔ تو مال غنیمت کو اس صورت میں نفل کہا گیا ہے۔ تو نفل کا معنی کیا ہوا یہاں پہ؟ نفل کا معنی یہ ہوا کہ جب مجاہدین اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں وہ بچ جائیں یا شہادت پا جائیں، جہاد میں جب مسلمانوں کو کامیابی ملتی ہے تو اس کامیابی کے نتیجے میں جو مجاہدین کا اللہ کے ہاں اجر ثابت ہو جاتا ہے وہ فرض اجر ہے، بہت بڑا اجر ہے۔ اور اگر دنیا کا مال، کفار کا مال غنیمت کچھ ہاتھ لگتا ہے تو یہ مجاہدین کے لیے ایک نفل اجر ہے۔ اس لیے مال غنیمت کو نفل قرار دیا گیا۔ پہلی آیت میں ہی فرمایا لوگ آپ سے پوچھتے ہیں، یہ سورۃ مبارکہ اصل میں جنگ بدر کے تناظر میں نازل ہوئی جو کفر و اسلام کا پہلا سب سے بڑا معرکہ تھا، اور مسلمانوں کو اس میں فتح ملی اور بہت سارا مال غنیمت بھی ہاتھ آیا۔ لہذا پہلی آیت میں فرمایا اے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ آپ سے مال غنیمت کے بارے میں پوچھتے ہیں تو کہہ دیجئے مال غنیمت پر اختیار اللہ کا ہے اور اللہ کے پیغمبر کا ہے۔ پھر آگے جا کے اس کی تقسیم کا بھی ایک اصول بیان فرما دیا جو انشاءاللہ کل کے بیان میں آئے گا، پہلی آیت میں ہی آئے گا۔ لیکن اس سے پہلے یہ سمجھنا چاہیے کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے مومن بندے وہ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور جب اس کی آیات ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ اس سے ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ اللہ کا ذکر سن کے بندے کو ڈرنا چاہیے، بندے کے دل میں اثر آنا چاہیے، اور دوسری بات یہ ہے کہ جب اللہ کی آیتیں سنیں تو بندے کے ایمان میں اضافہ ہونا چاہیے۔ یہ آیت مبارکہ اور اس طرح کی کئی آیات اور متعدد احادیث مبارکہ اس بات کی دلیل ہے کہ ایمان میں کمی بیشی ہوتی ہے۔ لہذا یہ نقطہ نظر دلائل سے ثابت نہیں ہے کہ ایمان ہر وقت ایک سطح پہ رہتا ہے، ایمان کبھی بڑھتا ہے کبھی کم ہوتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر غزوہ بدر کے واقعات کے بعد اشارات دیے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو ساتھ لیا اور بتایا یہ تھا کہ دو قافلے ہیں، ایک قافلہ
مکہ کے کافر تجارت کا قافلہ ملک شام سے واپس لا رہے ہیں اور مدینہ سے مغرب کی جانب سمندر کے راستے کے قریب سے گزریں گے اور مکہ جائیں گے۔ آپ نے فرمایا کہ یا ہم اس قافلے کو پکڑیں گے یا اس قافلے کو بچانے کے لیے مشرکین مکہ کی ایک فوج آ رہی ہے یا ہمارا آمنا سامنا اس سے ہوگا۔ صحابہ کرام چاہتے تھے کہ وہ جو تجارتی قافلہ نا اسے پکڑا جائے، لیکن اللہ تعالیٰ کا ارادہ یہ تھا کہ مسلمانوں کا مقابلہ ہو بڑے لشکر سے جو لڑنے کے لیے آ رہا تھا۔ لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہی فرمایا کہ دو میں سے ایک کے ساتھ سامنا ہوگا۔ پھر یہ بھی ہوا کہ اللہ نے مسلمانوں کو دکھایا کہ ان کا لشکر تھوڑا ہے، اور کافروں کو بھی یہی دکھایا کہ یہ تھوڑے، تاکہ دونوں یہ سمجھے کہ مقابل لشکر تھوڑا ہے اور دونوں لڑائی کے لیے تیار رہیں۔ اور اللہ کا ارادہ یہ تھا کہ یہ لڑائی ہو جائے تاکہ لڑائیوں کے نتیجے میں جو فتح اور شکست کا معیار دنیا نے سمجھا ہوا ہے وہ بھی دنیا کے سامنے آ جائے۔ لہذا پھر یہ لڑائی ہوئی اور مسلمانوں کو اس میں بڑی فتح حاصل ہوئی۔ بعض لوگ اس بات پہ اعتراض کرتے ہیں اور تاریخ کے تناظر میں وہ یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب نے تجارتی قافلے کو لوٹنے کا ارادہ کیا تھا۔ حالانکہ بات لوٹنے کی نہیں ہے، بات یہ تھی کہ اس قافلے کو روکنا تھا، اس کے آگے ایک رکاوٹ ڈالنی تھی۔ اور اس کے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی تھا کہ جب مسلمان مکہ میں تھے، ابھی ہجرت کر کے یثرب نہیں آئے تھے، تو مکہ کے لوگ سال میں ایک دفعہ تجارت کے لیے شام جاتے تھے اور ایک دفعہ یمن جاتے تھے۔ جو لوگ جاتے تھے انہیں سارے لوگ اپنے اپنے پیسے جمع کرواتے تھے، بعض نے چیزیں منگوانی ہوتی تھیں اور بعض نے کچھ خرید و فروخت اور کرنی ہوتی تھی۔ لہذا بعض مورخین نے لکھا ہے کہ مسلمانوں نے بھی مکہ میں کافروں کو پیسے دیے ہوئے تھے اور وہ واپس نہیں کر رہے تھے، لہذا انہوں نے چاہا کہ اس دفعہ قافلہ روکیں اور اپنے پیسے واپس لیں۔ ایک یہ بھی عنصر اس میں موجود تھا۔ بہرحال یہ لڑائی ہوئی اور اللہ نے فتح عطا فرمائی۔ پھر غنیمتوں کے حوالے سے کیا ہوا اس کا بیان کل آئے گا۔ یہاں ایک آیت مبارکہ آئی ہے جو اشارہ قرآن کریم میں اور کسی مقام پہ نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ ایک موقع وہ ہے، اللہ فرماتے ہیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یاد کریں جب کافر بیٹھ کے دارالندوہ میں جو مکہ کی پارلیمنٹ تھی، اسمبلی تھی، وہاں پہ بیٹھ کے مشورہ کر رہے تھے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین بڑھتا جا رہا ہے، اس کو روکنے کا کوئی حربہ سوچیں۔ لہذا چند باتوں پہ بحث ہوئی۔ ایک بات یہ سامنے آئی کہ انہیں قتل کر دیں، ایک بات یہ سامنے آئی کہ انہیں قید کر دیں، ایک بات یہ سامنے آئی کہ انہیں مکہ سے نکال دیں۔ ایک بزرگ بیٹھا تھا، پھر روایات میں آتا ہے کہ وہ شیطان تھا، ایک بزرگ کی شکل میں تھا۔ جب کہا حضرت کو قید کر دیں، کہنے لگا نہیں، اگر قید کرو گے تو اس کے ماننے والے بڑھ جائیں گے۔ جب تجویز آئی کہ انہیں اس علاقے سے نکال دیں، اس نے کہا کہ جہاں جائے گا وہاں اس کے ماننے والے بڑھ جائیں گے۔ پھر یہ تجویز آئی کہ حضرت کو قتل کر دیں، اس نے کہا یہ ٹھیک ہے۔ پھر کسی نے کہا کہ جو قتل کرے گا ان کی قوم بدلے میں اس کو قتل کر دے گی۔ وہ کہنے لگا کہ اس کا حل ہے، حل یہ ہے کہ تم چند قبائل میں سے ایک ایک بندہ لے لو۔ بعض روایات میں ہے کہ 100 خاندانوں سے ایک ایک بندہ لے لو، 100 بندے اکٹھے ہو کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کر دیں، آپ کو شہید کر دیں۔ جب ان کی قوم بدلے کے لیے کہے گی تو وہ 100 بندوں سے بدلہ نہیں لے سکے گی، لہذا وہ دیت پہ راضی ہو جائیں گے۔ اس تجویز پر اتفاق ہو گیا اور ایک رات طے ہو گئی۔
اس رات 100 بندے حضرت کے گھر کے باہر تھے. اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو فرمایا نکلے. آپ نکلے، آپ نے اپنے ہاتھ میں تھوڑی مٹی لی، اس کو ایسے پھینکا، ان سب کی آنکھوں میں پڑ گئی، آنکھیں ملتے رہ گئے، بعض پہ نیند غالب آ گئی. حضرت نکل گئے. انہوں نے صبح آپ کے گھر میں دیکھا تو آپ جا چکے تھے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ واقعہ بھی یاد کریں. تو یہ جو مقام ہے اس صورت مبارکہ کا، یہ اس پارے کا آخری مقام ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ واضح فرمایا قاتلوہم حتی لا تکون فتنہ ویکون الدین کلہ للہ. فرمایا ان سے لڑیں حتیٰ کہ فتنہ ختم ہو جائے اور دین سارے کا سارا اللہ کا ہو جائے. تو ان آیات مبارکہ کے ساتھ ہی 9ویں پارے کا اختتام ہوا جو آج کی منزل میں پڑھا گیا. اللہ تعالیٰ پڑھنے والے اور سننے والوں کی طرف سے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی پاک کتاب کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ العزیز آئندہ گفتگو 10ویں پارے سے شروع ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.